11ویں نمبر پر شعبہ ہے اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا۔ تو ایمان کا ایک شعبہ ہے وَهُوَ بَابٌ فِي الْخَوْفِ مِنَ اللَّهِ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کا خوف اور ڈر اپنے دل میں رکھنا۔ قرآن کریم میں جا بجا اللہ رب العزت نے خوف الہی کو اور خشیت الہی کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، اور یہ شیطان تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، فلا تخافوہم، تم ان سے مت ڈرو، وخافونی ان کنتم مؤمنین، اور تم لوگ مجھ ہی سے ڈرو اگر تم لوگ ایمان لانے والے ہو۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شیطان تمہیں اپنے دوستوں سے ڈرا رہا ہے، تم ان سے خوف زدہ مت ہو، تمہارے دلوں میں صرف اللہ کا ڈر ہو۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا فلا تخشوا الناس واخشونی، تم لوگوں سے مت ڈرو، تم مجھ سے ڈرو۔ لوگ تو اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہیں، تو مخلوق کا خوف دل میں نہیں ہونا چاہیے، مخلوق کو پیدا کرنے والی ذات رب العالمین کی ہے، انسان کے دل میں اس رب کا ڈر ہونا چاہیے۔ تو نہ انسانوں کا نہ درندوں کا، اس لیے کہ درندوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، کوئی درندہ نقصان نہیں دے سکتا جب تک رب العالمین کا حکم نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، چاہیے کہ تم لوگ اپنے رب کو یاد کرو عاجزی کے ساتھ اور اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ معلوم ہوا ایمان والوں کی دو صفتیں، پہلی صفت ان کی زندگی میں عاجزی ہوگی، تکبر نہیں ہوگا۔ دوسری صفت وہ جب بھی اللہ کو یاد کریں گے تو ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ سورہ انبیاء میں بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی ایک صفات کو بیان فرمایا۔ فرمایا انہم کانوا یصارعون فی الخیرات، انبیاء علیہ السلام وہ ہیں جو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہیں، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور وہ اپنے رب کو پکارنے والے ہیں امید کی حالت میں بھی اور ڈر کی حالت میں بھی، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہم ہی سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان میں دو صفتیں ہیں۔ نمبر ایک، وہ امید میں بھی اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب خوف ہو تو صرف اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے اوصاف میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، ایمان والے لوگ وہ ہیں جو ان رشتوں کو جوڑتے ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے جوڑنے کا، یعنی صلہ رحمی کو قائم کرتے ہیں اور قطع تعلقی سے بچتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور ایمان والے وہ ہیں جو برے حساب سے بھی ڈرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ایمان والوں کی 3 صفتوں کا تذکرہ فرمایا۔ پہلی صفت کہ وہ صلہ رحمی کو قائم رکھتے ہیں، دوسری صفت وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، تیسری صفت وہ قیامت کے عذاب سے بھی ڈرتے ہیں، انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہیں گناہوں کی وجہ سے ہم عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کیا وجہ ہے کہ تم لوگ اللہ کی عظمت کی وجہ سے اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو، یعنی تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف کیوں موجود نہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، یہ وہ لوگ ہیں کفار جو آخرت کے دن کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے، اسی وجہ سے یہ لوگ اطاعت اور فرما برداری کی زندگی نہیں گزارتے۔ تو گویا قرآن کریم میں جا بجا اللہ رب العزت نے جس حکم کا تذکرہ فرمایا ہے وہ ہے اللہ کا ڈر، یعنی خوف خدا اور خشیت،
کہ انسان کے دل میں ہمیشہ یہ بات ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا ثلاثۃ اعین لا تمسها النار، 3 آنکھیں ایسی ہیں کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ ان کو نہیں چھوئے گی۔ نمبر 1، عین فقئت فی سبیل اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں پھوڑ دی گئی، یعنی انسان جہاد میں گیا اور دشمن سے مقابلے کے دوران کوئی تیر آنکھوں میں لگا، زخم لگا اور آنکھوں کی بینائی چلی گئی، ایسی آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ نمبر 2، وعین حرست فی سبیل اللہ، اور وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں چوکیداری کرتی رہی، پہرا دیتی رہی، یہ آنکھ بھی جہنم کی آگ کو نہیں چھوئے گی۔ یعنی انسان اللہ کے راستے میں نکلا جہاد میں اور وہ دشمن کے مقابلے میں پہرا دے رہا ہے، یا اللہ کی راہ میں نکلا ہے، ایمان والوں کی جان مال تحفظ کے لیے رات کو پہرا دیتا ہے، تو یہ جو آنکھ جاگتی ہے اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ نمبر 3، وعین بکت من خشیت اللہ، اور وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئے، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئے، اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عینان لا تمسهم النار، 2 آنکھیں ایسی ہیں کہ جہنم کی آگ کبھی انہیں نہیں چھوئے گی۔ عین بکت فی جوف اللیل من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو رات کی آخری گھڑیوں میں اٹھے اور اللہ کے سامنے روئے اور آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں، ان آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی وہ ہے فی جوف اللیل، رات کے آخری پہر میں، یعنی رات کے وقت اٹھنا، تہجد کی نماز پڑھنا اور اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہانا، اللہ کو یہ آنکھ بڑی پسند ہے۔ نمبر 2، وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں چوکیداری کرتے ہوئے رات گزارے، اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو گویا احادیث مبارکہ میں جو تذکرہ ہوا ہے وہ بھی خوف خدا کا ذکر ہے کہ جو آنکھ اللہ کے ڈر سے روئے گی، اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یلج النار من بکا من خشیت اللہ، ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص کہ جس کی آنکھیں اللہ کے خوف سے روئی، حتی یعود اللبن فی الزرع، یہاں تک کہ دودھ تھن میں واپس لوٹ کر آئے۔ دودھ کا تھنوں میں واپس لوٹ کر آنا یہ ایک محال چیز ہے۔ جب دودھ ایک مرتبہ نکال دیا جائے، بکری کا یا گائے کا، اونٹنی کا، دوبارہ کوئی انسان اس راستے سے اس دودھ کو داخل نہیں کر سکتا، تو کہا جیسے دودھ کا دوبارہ تھنوں میں داخل ہونا گویا محال ہے، اسی طرح وہ آنکھ جو اللہ کے لیے روئے گی، اس آنکھ کا جہنم میں جانا بھی اسی طرح محال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ نَارِ جَهَنَّمَ، اسی طرح کبھی جمع نہیں ہوگا وہ گرد و غبار جو اللہ کے راستے میں انسان کے جسم پہ لگا، اور جہنم کا دھواں فی من خرع عبد مسلم ابدا، کسی مسلمان کے ناک کے نتنوں میں کبھی بھی، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کسی انسان کے ناک میں جہنم کا دھواں بھی ہو اور وہ اللہ کے راستے میں چلا ہو اور گرد و غبار بھی ہو، یہ کبھی جمع نہیں ہوں گے۔ یعنی جس کے جسم پہ اللہ کے راستے میں گرد و غبار لگے گا، اس پر جہنم کا دھواں حرام ہوگا۔ تو گویا ان احادیث مبارکہ میں بھی خشیت کا تذکرہ آیا ہے کہ انسان کے دل میں ہمیشہ اللہ کا ڈر ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مؤمن یخرج من عینیہ دمعۃ من خشیت اللہ، نہیں ہے کوئی مومن بندہ کہ اس کی آنکھوں سے کوئی آنسو کا قطرہ اللہ کے خوف سے نکل جائے، وَإِن كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ، اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر کیوں نہ ہو، فَتُصِيبُ شَيْئًا مِّنْ حُرِّ وَجْهِهِ، پس نہیں پہنچے گی اس کے چہرے کو جہنم کی حرارت، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ،
مگر اللہ نے ایسے شخص پہ جہنم کو حرام کر دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی آنکھوں سے مکھی کے سر کے برابر آنسو کا ایک قطرہ نکل گیا اور اس کے رخسار پہ گرا، اس کے لیے جہنم کی آگ اللہ نے حرام کر دی۔ تو گویا ان احادیث مبارکہ میں جس چیز کا تذکرہ ہے وہ ہے خشیت، کہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ ایک صحابی ہیں حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے حضور سے فرمایا، یا نبی اللہ من نجات، اے اللہ کے نبی کس چیز میں نجات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا جس انسان میں یہ 3 باتیں ہوں اللہ نے اسے جہنم سے نجات دے دی۔ نمبر 1، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ نمبر 2، ولیسعک بیتک، تمہارے لیے تمہارا گھر کشادہ ہے، یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلنا۔ نمبر 3، وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتے رہنا۔ یہ حدیث جوامع الکلم ہے، یعنی الفاظ مختصر ہیں، مفہوم بڑا وسیع ہے۔ اور آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا جس انسان میں یہ 3 باتیں ہیں اسے جہنم سے نجات مل گئی۔ تو یہ تینوں باتیں ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی میں لے کر آئے۔ سب سے پہلی بات، زبان کو اپنے قابو میں رکھنا۔ انسان جو اکثر جہنم میں جائے گا وہ اپنی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جائے گا۔ انسان کے جسم کے ہر عضو سے کسی سے 1 کسی سے 2 گنا سرزد ہوتے ہیں، لیکن زبان وہ عضو ہے جس سے 30 گناہ کبیرہ سرزد ہوتے ہیں۔ میں نے اس پر مستقل ایک بیان کیا تھا آج سے چند مہینے قبل کہ زبان سے سرزد ہونے والے 30 گناہ کبیرہ، تو جسم کے کسی عضو سے 30 گناہ سرزد نہیں ہوتے سوائے زبان کے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ زبان کیسی خطرناک انسان کے جسم میں ایک عضو ہے کہ جو انسان کو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کے فرمایا تھا کہ اکثر لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جائیں گے۔ دوسری بات آپ نے فرمائی، تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہے، یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو۔ عموماً جب آدمی گھر سے نکلتا ہے یا بدنظری ہو جاتی ہے یا کسی سے جھگڑا ہوتا ہے، گالم گلوچ ہوتی ہے، یا انسان لایانی باتوں میں پڑ جاتا ہے، یا کسی کی غیبت یا جھوٹ، کسی نہ کسی منکر میں انسان پڑ جاتا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو۔ تیسری بات آپ نے فرمائی، اپنے گناہوں پہ روتے رہنا۔ تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں ہر انسان کے لیے نجات ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے تو ان کی آنکھوں سے بے قطار آنسو بہنے لگ جاتے اور یہ اپنے آنسوؤں کو روک نہیں سکتے تھے۔ فرماتی ہیں وَكَانَ أَبُو بَكْرَ إِذَا بَكَى لَا يَمْلِكُ دَمْعَهُ حِينَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، جب صدیق اکبر قرآن پڑھتے تھے آنکھوں سے اتنے آنسو بہتے تھے کہ وہ روک نہیں رہ سکتے تھے۔ جب انسان کا دل نرم ہوتا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سن کر دل پر اثر ہوتا ہے، پھر قرآن سن کر انسان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں، اللہ اور نبی کا فرمان سن کر آخرت کی طرف توجہ بڑھ جاتی ہے، اور اللہ نہ کرے اگر دل گناہوں کی ظلمت سے آلودہ ہو جائے اور گناہ کر کر کے وہ سیاہ ہو جائے، پھر بھلے اس کے سامنے پورا قرآن پڑھ دو وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ اور جب دل میں خشیت ہوتی ہے تو انسان اللہ رسول کا تذکرہ سن کے، کسی مستحق بیوہ یتیم کا تذکرہ سن کے انسان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق اس امت کے وہ انسان تھے جب وہ رب العالمین کا قرآن پڑھتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام احمد نے کتاب الزہد میں اور ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ انہ کان فی وجہہ خطان اسودان من البکا، ان کے چہرے پر 2 لکیریں پڑ گئی تھیں آنسوؤں کی وجہ سے۔
یعنی اتنا روتے تھے کہ ان کے چہرے پر آنسوؤں کی وجہ سے 2 لکیریں پڑ گئی۔ حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنت کی بشارت لسان نبوت سے ملی، کہ حضور نے جن 10 آدمیوں کے لیے فرمایا کہ وہ جنتی ہیں، ان میں ایک ابو بکر ہیں اور ایک عمر ہیں، کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر میں نے تمہارا محل جنت میں دیکھا تھا۔ آپ نے اپنا خواب سنایا، فرمایا کہ عمر میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں ایک بڑا عظیم الشان میں نے محل دیکھا، اور محل کے قریب میں نے ایک عورت کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ جب میں محل میں داخل ہونے لگا، میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ تو کہا گیا یہ عمر کا محل ہے۔ فرمایا کہ عمر مجھے تمہاری غیرت یاد آئی تو میں اس میں داخل نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ، بھلا میں آپ کے سامنے بھی غیرت کر سکتا ہوں، میری کیا مجال کہ میں آپ کے سامنے غیرت کروں۔ حدیث سنانے کا مقصد کہ حضور نے خواب میں حضرت عمر کے لیے جنت میں محل دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے دودھ پیش کیا گیا اور میں نے دودھ پی لیا یہاں تک کہ میں سیراب ہو گیا، تو میں نے بچا ہوا دودھ عمر کو دیا۔ صحابہ نے پوچھا اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے، علم اور دین اس کی تعبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں علم عطا فرمائے گا، اور وہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کا بڑا علم عطا فرمایا، اور ایسا علم عطا فرمایا تھا کہ قرآن کریم کی تقریباً 20 آیات ایسی ہیں کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا کے مطابق نازل ہوئی، یعنی جو انہوں نے چاہا اللہ نے اسے قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں فصل فی موافقات عمر کے نام سے فصل قائم کر کے ان آیات کا تذکرہ فرمایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ اکرام جنہیں لسان نبوت سے جنت کی بشارتیں ملیں، لیکن ان کی راتیں اس طرح گزریں کہ روتے ہوئے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے۔ تو گویا ایمان کا ایک وصف یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہو۔ ایک بہت بڑے واعظ گزرے ہیں امام ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ واقعہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں یہاں ذکر فرمایا کہ امام ابن سماک اپنے دور کے واعظ تھے۔ یہ فرماتے ایک مرتبہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں اپنے دور کے عبادت گزار لوگوں کو دیکھوں اور ان سے ملاقات کروں۔ کہتے میں چکر لگاتا رہا، ایسے عابدین کو میں تلاش کرتا رہا۔ چلتے چلتے میں آبادان جگہ پہ پہنچا۔ یہ ایک جگہ کا نام ہے آبادان۔ جب وہاں پہنچا تو وہاں میں نے ایک شخص سے پوچھا یہاں بزرگ انسان کون ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، خوف خدا ہو؟ لوگوں نے بتایا فلاں علاقے کے اندر ایک شخص ہے، وہ نہایت متقی پرہیزگار انسان۔ امام ابن سماک کہتے ہیں میں وہاں پہنچا، میں نے دروازے پر دستک دی تو ایک بچی باہر آئی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ جو بزرگ رہتے ہیں وہ یہیں رہتے ہیں؟ اس نے کہا یہیں رہتے ہیں۔ میں نے اس کو کہا میں تمہیں 1 دینار بھی دوں گا، کسی طرح میری اس سے ملاقات کرا دو۔ بچی نے کہا مجھے دینار کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا نہیں، ہو سکتا ہے میں اندر نہ جا سکوں، میرے لیے اندر جانا منع ہو۔ بچی نے آگے سے کہا بادشاہوں کے دروازوں پر، دنیا داروں کے دروازوں پر پہرے ہوتے ہیں، وہاں لوگوں کو روکا جاتا ہے، جو رب العالمین سے ملانے والے ہوتے ہیں، وہ خدا کے گھر ہوں یا خدا کے بندے ہوں، وہاں پہ کوئی پہرے نہیں ہوتے، وہاں اجازت نہیں لینی پڑتی۔ جو رب العالمین کے گھر آنا چاہیں 24 گھنٹے مسجد کا دروازہ کھلا، جو اللہ کے محبوب بندوں کے ہاں آنا چاہے ہر وقت اس کی آمد ہو جاتی ہے۔ تو بچی نے کہا آپ اندر آئیے۔ کہتے میں نے یہ بات سنی تو مجھے معلوم ہوا واقعی اس بچی کی تربیت بھی اس کے والد نے کی۔ کہتے میں اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا واقعی ایک انسان لیٹا ہے، نہایت کمزور ہے، دبلا پتلا ہے، ہاتھ میں ایک چھڑی ہے اس کے، اور اس کے پاؤں کی جانب اس نے ایک گھڑا کھودا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا بچی سے یہ گھڑا کس کا ہے؟ کہا یہ قبر ہے۔ گویا اس نے اپنے لیے یہ کھودی ہوئی ہے گھر میں، تاکہ دل میں کبھی بھی گناہ کا داعیہ ہوتا ہے تو اپنے نفس کو مخاطب کرتا ہے کہ تیرا اصل ٹھکانہ یہ ہے، تو نے دنیا سے یہیں جانا ہے، چند گھڑیاں ہیں، چند ساعتیں ہیں، جب یہ سانس نکل گئی تو تیرا اصل مقام یہ ہے۔ کہتے ہیں جب میں اندر آیا تو میں نے دیکھا اس شخص کی زبان پر قرآن کی یہ آیت تھی،
ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون۔ تمہارا کیا گمان ہے کہ جو انسان نیکیوں پہ زندگی گزارے اور جو انسان گناہوں میں زندگی گزارے، کیا یہ دونوں اللہ کے ہاں برابر ہیں؟ کیا ان کا جینا اور مرنا اللہ کے ہاں برابر ہے؟ ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو تم لوگ فیصلہ کرتے ہو۔ قرآن کی یہ آیت سنی، اس کا مفہوم یہ ہے اللہ کے ہاں نیکوکار اور گناہگار، متقی اور فجار، مومنین اور کفار اللہ کے ہاں برابر نہیں۔ اللہ کے ہاں عدل کا قانون ہے، انسان نے جیسی زندگی گزاری ہوتی ہے ویسا اللہ اس کو بدلہ دیتا۔ امام ابن سماک کہتے میں اس کے قریب گیا تو جب میں نے اس سے مصافحہ کیا، انہوں نے مجھ سے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں ابن سماک ہوں۔ انہوں نے کہا اسی شہر کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا کیا تم کوفہ کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا ہاں وہی ہوں۔ تو انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ یہ اپنے دور کے بڑے مشہور واعظ تھے، مقرر تھے، لوگ انہیں بیانات کے لیے بلاتے تھے۔ اب انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اپنے سینے سے لگایا، بڑے خوش ہو گئے۔ کہتے میری زندگی کی آرزو تھی کہ میں تمہیں دیکھ لوں، میں تمہارے وعظ کا تذکرہ سنتا تھا، آج تم میرے سامنے بھی کوئی وعظ کرو۔ میری جو بیماری ہے اس کی دوا کسی کے پاس نہیں، تمہارے پاس ہے تو تم اس دوا کا مجھے علاج بتاؤ۔ کہتے میں نے اس کے سامنے مختصر سا تذکرہ کیا۔ امام ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا یا اخی قد علمت ان ذنبک الذی اذنبت لم یمحى، پیارے بھائی یہ بات جان لو جو گناہ تم کرتے ہو یہ گناہ کبھی مٹایا نہیں جاتا۔ یعنی انسان جو گناہ کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں وہ گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ وَأَنَّ لَذَّاتَكَ لَمْ تَبْقَ، اور تم جو لذتیں حاصل کرتے ہو وہ باقی نہیں رہتی۔ یعنی انسان لذت حاصل کرتا ہے، لذت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک جملہ یاد رکھیں، ہر لذت کی انتہا بیزاری ہے، ہر لذت کی انتہا بیزاری ہے۔ جتنی لذتیں انسان کو مل جائیں آخر وہ بیزار ہو جاتا ہے۔ جتنی راحت کے اسباب مل جائیں انسان سمجھتا ہے 2 4 5 گاڑیاں 5 مکانات ہوں تو مجھے راحت ملے گی۔ جتنی جائیداد بڑھتی جاتی ہے غم بڑھتا جاتا ہے، جتنی دولت بڑھتی جاتی ہے تکلیف پریشانی بڑھتی جاتی ہے، پھر ہر چیز میں اس کی روح اٹک جاتی ہے۔ اب اس کی روح پھر اتنی آسانی سے نکلتی نہیں ہے، ہر چیز کا خوف اس کے دل میں باقی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جملہ یہ کہا کہ لذت باقی نہیں رہتی، لذت حاصل کرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے تھوڑی سی لذت کی خاطر انسان اللہ کی نافرمانی نہ کرے، لذت ختم ہو جاتی ہے، گناہ نامہ اعمال میں باقی رہتا ہے۔ انہوں نے اگلا جملہ کہا وَأَنَّ الْمَوْتَ يَطْلُبُكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، موت تمہیں طلب کرتی ہے صبح بھی شام بھی۔ وَأَنَّكَ تَصِيرُ غَدًا إِلَى ضِيقِ اللُّحُودِ، ایک وقت آئے گا کہ تم قبر کے گھڑے میں چلے جاؤ گے جو بڑا تنگ ہوگا۔ وَظُلْمَةِ الْقُبُورِ، اور وہاں بالکل اندھیرا ہوگا۔ وَمَسْأَلَةِ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ، اور تم نے وہاں سوال کا جواب دینا ہوگا۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو فوراً انہوں نے ایک چیخ ماری، اتنے زور سے چیخ ماری شہق شہقتاً خر فی قبرہ یخور کما الثور، اس طرح گر پڑے جو انہوں نے قبر کھودی دی اس میں، اور آواز ایسے نکل رہی تھی جس طرح کسی بیل کی آواز ہوتی ہے، یعنی جیسے جانور کو ذبح کیا جائے آواز ہوتی ہے۔ خوف خدا کا ان پر ایسا اثر تھا، یوں گر پڑے اسی گھڑے میں۔ اتنے میں ان کی بیوی اور ان کے بچے جب انہوں نے یہ آواز سنی تو وہ گھر سے دوڑتے ہوئے آئے، بیٹی بھی رو رہی ہے، گھر والی بھی رو رہی ہے، کہیں انتقال تو نہیں ہو گیا۔ تو انہوں نے آ کر امام ابن سماک سے کہا سألناک باللہ لا تزدہ شیئا فتقتلہ علینا، مزید ان کے سامنے کوئی بات نہ کہو، کیا تم ان کو ہمارے سامنے قتل کرنا چاہتے ہو؟ یعنی تمہیں معلوم ہے ان کے دل میں اللہ کا بڑا ڈر ہے، جب یہ خوف خدا کی بات سنتے ہیں ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے، ان کے سامنے اور کوئی بات نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے خوف میں یہ جان نہ دے دے۔ اب کہتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کو جب ہوش آیا اس نے پھر مجھے کہا کہ میرے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول کی اور آخرت کی بات کرو۔ میں نے کہا تمہاری بیٹیوں نے گھر والی نے مجھے قسم دی ہے، منع کیا ہے، میں نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا نہیں تم قسم کا کفارہ دے دینا لیکن میرے سامنے بات کرو۔ کہتے میں نے ان کے سامنے دوبارہ بات کی۔ میں نے کہا جب انسان پر موت آئے گی اور قبر میں جائے گا، منکر نکیر کا سوال اور جواب ہوگا،
پھر اس کے بعد قیامت کا دن ہوگا، سور پھونکا جائے گا، سارے انسان قبروں سے باہر نکلیں گے، نامہ اعمال تقسیم ہوگا، جسے دائیں ہاتھ میں ملا وہ کامیاب، جسے بائیں ہاتھ میں ملا وہ ناکام اور نامراد ہوگا، اور جسے بائیں ہاتھ میں ملے گا تو اللہ کا حکم ہوگا خذوہ فغلوہ، اسے پکڑو اور زنجیروں میں اسے ڈال دو اور اسے گھسیٹ کر جہنم میں پھینکو۔ جب اس نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، کہتے ہیں فشہق شہقۃ فخر فی قبرہ، دوبارہ ایک دم وہ بے ہوش ہو کر اسی گھڑے میں گر پڑا۔ کافی دیر کے بعد اس کو تیسری مرتبہ جب ہوش آیا، اب کہتے میں نے ارادہ کیا کہ میں کوئی بات نہیں کرتا ہوں۔ اس کی بیٹی ایک دم آئی اور بیٹی نے اپنے والد کو سر کو اپنی گود میں لیا اور اپنے والد کے چہرے سے کو صاف کرنے لگی، گرد و غبار کو ہٹانے لگی، جو گرد و غبار چہرے پہ لگا تھا اپنے سینے کے ساتھ اپنے والد کے سر کو لگایا، وَمَسَحَتْ وَجْهَهُ بِكُمِّهَا، اور اپنے والد کے چہرے کو اپنی آستین کے ساتھ صاف کیا۔ وَهِيَ تَقُولُ بِأَبِي وَأُمِّي عَيْنَيْنِ طَالَمَا سَهِرَتَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، اے ابو جان آپ کی تو دونوں آنکھیں اللہ کے سامنے روتے روتے گزر گئیں۔ بِأَبِي وَأُمِّي عَيْنَيْنِ طَالَمَا غُزَّتَ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو پیارے ابا جان، آپ نے تو ہمیشہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا، کبھی آپ نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اللہ کی نافرمانی نہیں کی، آپ کے دل میں اللہ کا اتنا ڈر کیوں ہے؟ بیٹی نے یہ جملہ کہا، کہتے ہیں اسے ہوش آیا، اس نے میری طرف دیکھا اور کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ، وشہق الثالثہ، تیسری مرتبہ اسے بے ہوشی طاری ہوئی، فظننت انہا مثل الاولیین، میں سمجھا یہ پہلی دو مرتبہ بے ہوشی کی طرح ہے، شاید اسے ابھی ہوش آ جائے، فحرکتہ، میں نے اسے حرکت دی، لیکن معلوم ہوا قد فارقت دنیا، وہ دنیا چھوڑ چکا ہے، اس کا انتقال ہو گیا۔ یعنی کتنا اللہ کا ڈر تھا اس انسان کے دل میں کہ اللہ کا تذکرہ سنا ہے، ایک دفعہ بے ہوش ہو گیا، دوبارہ سنا پھر بے ہوش ہوا، تیسری مرتبہ ہوش میں آیا، کلمہ پڑھا، وہیں انتقال ہو گیا۔ حالانکہ بیٹی کہہ رہی ہے اپنے والد سے کہ پیارے ابا جان آپ کی تو ساری رات عبادت میں گزرتی ہے، آپ نے تو ساری زندگی غیر محرم کو دیکھا نہیں، اللہ کی اتنی اطاعت اور فرما برداری کی، کیوں اتنا اللہ کا ڈر آپ کے دل میں ہے؟ لیکن یہ وہ لوگ تھے جن کے دل میں خوف خدا تھا۔ تو بہرحال ایمان کا ایک شعبہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خشیت موجود ہو۔ تو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو ذکر کر کے انسان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں انسان اپنی آخرت کی تیاری ہمیشہ رکھے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک اور واقعہ لکھا، فرمایا کہ ایک شخص راستے میں بے ہوش ہو کے گر گیا تھا، لوگ اس کے قریب سے گزر رہے تھے، کسی نے پوچھا کہ یہ شخص کیوں بے ہوش ہو گیا؟ تو جواب دینے والے نے جواب دیا کہ اس نے قرآن کریم کی یہ آیت سنی، کوئی قرآن پڑھ رہا تھا اور یہ آیت تلاوت کر رہا تھا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے نرم ہو جائیں؟ کیا ایمان والوں پہ وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے نرم ہو جائیں؟ بس یہ آیت سنی تو یہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ کہتے میں ان کے قریب گیا، وَخَرَّ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، ان پر بے ہوشی طاری تھی، فَحَرَّكْنَاهُ فَإِذَا هُوَ مَيِّتٌ، جب ہم نے حرکت دی تو پتہ چلا اس کا انتقال ہو گیا۔ قرآن کی ایک آیت سن کر انتقال ہو گیا۔ آج ہمارے سامنے پورا قرآن پڑھا جاتا ہے، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، حدیث کا ذخیرہ سن لیتے ہیں، گناہ نہیں چھوڑتے، رب العالمین کے ارشادات سن لیتے ہیں، معلوم ہے رشوت حرام ہے، سود حرام ہے، دوسروں کے مال پہ قبضہ کرنا حرام ہے، نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے، یتیم بیواؤں کے مال پہ قابض ہونا جائز نہیں ہے، سب چیزوں کو سمجھتے ہیں، لیکن انسان اتنا نادان ہے، وہ کہتا ہے توبہ کر لوں گا، معلوم نہیں تجھے مہلت بھی ملے گی یا نہیں ملے گی، توبہ کرنے کا موقع بھی ملے گا یا نہیں ملے گا۔ کتنے ہی لوگ ہیں رات کو سوتے ہیں، صبح ہلایا جائے تو پتہ چلتا ہے انتقال ہو گیا، سونے کی حالت میں روح قبض کر جاتی ہے، گھر سے نکلتے ہیں منصوبہ بنا کر، واپس ایکسیڈنٹ ہو کے لاش گھر واپس آتی، تو سامان 100 برس کا پل کی خبر کوئی نہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہی بات بیان فرمائی کہ ایمان والے وہ ہیں
کہ اللہ کا تذکرہ سن کر فوراً ان پر خشیت طاری ہوتی ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک اور واقعہ لکھا کہ دریائے فرات کے پاس ایک بزرگ آتے تھے، جب عبادت فرض نماز پڑھتے مسجد میں وہاں آتے، وہاں تلاوت کرتے، ذکر اذکار کرتے، نوافل پڑھتے۔ ایک مرتبہ وہاں آئے، یہ نوافل پڑھ رہے تھے تو اچانک انہوں نے سمندر کو دیکھا اور یہ جملہ کہا ھذا مطیع للہ اجراءہ برحمتہ وصیرہ، کہ یہ سمندر اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے جاری کیا ہے، یہ اللہ کا کتنا فرما بردار ہے۔ دیکھیں سمندر کو اللہ نے جاری کیا، سمندر آج تک اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ سورج کو اللہ نے حکم دیا ہے، وہ رب کی نافرمانی نہیں کرتا، وقت مقرر پہ طلوع ہوتا ہے، وقت مقرر پہ غروب ہو جاتا ہے۔ کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں وہ ذرہ برابر تاخیر نہیں کرتی۔ جو وقت دن کا طے ہے، جس وقت سورج نے طلوع ہونا ہے، جس وقت سورج نے غروب ہونا ہے، آج ہمارے پاس نقشے موجود ہیں، 1 سیکنڈ کا فرق اوپر پیچھے نہیں ہوتا، حالانکہ اتنی بڑی مخلوق وہ اللہ کی اطاعت کرتی ہے، 5 فٹ کا انسان رب العالمین کی اطاعت نہیں کرتا۔ سورج سے بڑی مخلوق کوئی نہیں، چاند سے زیادہ حسین کوئی نہیں، آسمان اور زمین سے زیادہ اللہ کی بڑی مخلوقات کوئی نہیں، لیکن ان میں ذرہ برابر اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں۔ فرشتوں سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، لیکن لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو یہ شخص یہ جملہ کہہ رہا تھا، اس اللہ کی رحمت جس نے سمندروں کو جاری کیا، رزقا لعبادہ، بندوں کے لیے رزق کا انتظام کیا، وانا اعصیہ غیر خائف، اور میں نافرمانی کرتا ہوں اللہ کی، حالانکہ میں اللہ سے ڈرتا نہیں، ولا متوقع للنقم، اللہ کی سزاؤں کا خوف میرے دل میں نہیں آتا۔ یہ جملہ کہا ثم خر میتا، گر پڑا، جب ہلایا گیا تو معلوم ہوا اس کا انتقال ہو گیا۔ یعنی ایسا اللہ کا ڈر اور ایسا خوف تھا۔ یہ جملہ دریائے فرات کے کنارے کہا، سمندر کی روانی کو دیکھا، موجوں کی طغیانی کو دیکھا، سمندر کے عمق اور وسعت کو دیکھا، اور اس میں چلنے والے تنکوں کی طرح ہمارے جہازوں کو دیکھا، اور اللہ نے سمندر کی موجوں کو لگام دیا ہے۔ کیا مجال کہ کوئی موج کا پانی ہمارے جہاز میں آئے، حالانکہ تن کے جیسے جہاز ہیں، ایک موج اگر مارے تو سمندر کے اندر وہ جہاز کلٹی ہو جائے، کوئی باقی نہ بچے، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ اللہ سمندر کی موجوں کو لگام دیتا ہے۔ جب اس شخص کا انتقال ہوا، امام ابو ہارون کہتے ہیں فَأَنَا حَضَرْتُ جَنَازَتَهُ، میں اس کے جنازے میں حاضر ہوا، وَمَا عَلِمْتُ أَنَّ أَحَدًا عَلِمَ بِمَوْتِهِ فَتَخَلَّفَ عَنْهُ، مجھے نہیں معلوم کسی کو اس کی موت کا پتہ چلا ہو اور وہ پیچھے رہ گیا ہو۔ یعنی اتنا بڑا جنازہ ہوا، جسے موت کی خبر ملی سب اس کے جنازے میں آ گئے۔ اس لیے اللہ والوں کا جنازہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہمارا اور اہل بدعات کے درمیان فرق ہمارا جنازہ ہوگا، ہمارے جنازوں سے پتہ چلے گا ہم اہل سنت والجماعت میں سے۔ تو جب زندگی دین پہ گزرتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو موت کے بعد عزت دے دیتا ہے، موت کے بعد اللہ اس کے مقام اور مرتبے کو بڑھا دیتا ہے۔ حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہوا، اتنا بڑا جنازہ ہوا کہ شاید تاریخ میں کوئی اتنا بڑا جنازہ نہ ہوا ہو۔ لوگ کہاں کہاں سے ان کے جنازوں میں شرکت کے لیے آئے، ٹریفک جام ہو گئی، ہزاروں لوگوں کو ٹریفک میں پھنسنے کی وجہ سے جنازہ گاہ تک پہنچنے کا موقع نہ ملا۔ اللہ رب العزت بڑا قدردان ہے۔ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ ابتدا کی زندگی ان کی گناہ میں گزری، فسق و فجور میں، لیکن جب وہ لوٹ کر آئے، اللہ سے توبہ کی، پھر ان کی زندگی عبادت میں گزری، نعتیں پڑھتے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا پڑھتے ہوئے، دین کی دعوت دیتے ہوئے، تبلیغ میں وقت گزارا، مبلغ بن کر نکلے، اللہ نے شہادت کا مقام اور مرتبہ بھی عطا کیا۔ پھر ان کا جنازہ بھی اتنا بڑا ہوا کہ شاید کراچی کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہ ہو۔ تو اللہ بڑا قدردان ہے، دین پہ لگنے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اگر میں دین پہ لگا، صوم و صلات کا پابند بن گیا، عبادت گزار ہو گیا، میری عزت میں کمی آ جائے گی۔ عزت اور ذلت کا خالق اللہ ہے، جو اس کو راضی کرتا ہے اللہ اس کی عزتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، بادشاہت تو اللہ کے اختیار میں، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ میں عرض کر رہا تھا، ایمان کا ایک شعبہ ہے اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھنا۔
امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں حضرت لقمان کا ایک واقعہ لکھا۔ حضرت لقمان وہ انسان ہیں کہ جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے، اور قرآن میں ایک سورت پوری ان کے نام پر ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ جب یہ نصیحت ان کی مکمل ہوئی تو بیٹے سے کہا، یا بنیا لقد وعظتک حتی لو کنت حجرا لن فطرت ماء۔ بیٹا میں نے تمہیں نصیحت کی، اگر میں یہ نصیحت کسی پتھر کو کرتا تو اس سے بھی پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا۔ میں نے تمہیں نصیحت کی، کیا تمہارے دل پر یہ بات اثر کی یا نہیں کی؟ فبینما ہوا یعظہ یوما، پس اسی اثنا میں کہ وہ انہیں نصیحت کر رہے تھے، اذا انصدع قلب الغلام، اچانک ان کے بیٹے کا دل پھٹا، وماتا، اور وہیں انتقال ہو گیا۔ حضرت لقمان کے بیٹے کا دل پھٹا، وہیں انتقال ہو گیا۔ کہا بیٹا میں نے تمہیں نصیحت کی، اگر یہ نصیحت میں پتھر کو کرتا اس سے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا، کیا تمہارے دل پر بھی یہ بات اثر کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟ بس اچانک دل پھٹا اور وہیں انتقال ہو گیا۔ تو جب دل پر اللہ رسول کی بات اثر کرے شکر کرنا چاہیے، اور اگر دل پر اثر نہ کرے تو یہ بدبختی کی علامت ہے۔ نیک بختی کی علامت ہے دل نرم ہو جاتا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں، انسان سے دنیا کی محبت کم ہو جاتی ہے، آخرت کی طرف توجہ بڑھ جاتی ہے، اعمال کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، تلاوت کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع ملتا ہے، نیک لوگوں صلحاء علماء کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے، مسجد میں بیٹھنے سے سکون اور تازگی ملتی ہے۔ تو یہ سب علامات ہیں کہ اللہ ایسے شخص سے راضی۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایمان کا یہ شعبہ کہ انسان کے دل میں ہمہ وقت اللہ کا ڈر موجود ہو۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک واقعہ لکھا۔ حضرت زرارہ بن اوفا رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ انسان گزرے۔ ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور سورہ مدثر تلاوت کر رہے تھے۔ قرآن کی اس آیت پر پہنچے، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، کہ جب سور پھونکا جائے گا، جب سور پھونکا جائے گا انسان کی حالت یہ ہوگی کہ تمام لوگ قبروں سے باہر نکلیں گے۔ تو جب انہوں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، خر میتن، جیسے ہی نیچے گر پڑے، ہلایا گیا تو پتہ چلا ان کا انتقال ہو گیا۔ نماز کی حالت میں قرآن کی آیت تلاوت کی اور انتقال ہو گیا۔ بعض جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں فَكُنْتُ مِمَّنْ حَمِلَهُ، میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے ان کے جنازے کو اٹھایا۔ فرمایا پھر ہم نے ان کے جنازے کو کندھا دیا۔ تو کیسا ڈر ان لوگوں کے دلوں میں ہوتا تھا۔ قرآن کی ایک آیت وہ لوگ سنتے تھے اور اللہ کے حضور اپنی جان دے دیتے تھے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ حضرت عبد الواحد بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ نصیحت کر رہے تھے۔ یہ اپنے دور کے بڑے واعظ گزرے ہیں، اللہ نے ان کی زبان میں بڑی تاثیر رکھی تھی۔ مسجد میں وعظ شروع کیا، اچانک مسجد کے ایک کونے سے ایک شخص نے کہا کہ ابو عبیدہ رکو۔ یہ سمجھے کہ شاید یہ مجھے وعظ کہنے سے روک رہے ہیں، انہوں نے اپنا وعظ جاری رکھا۔ اس شخص پہ وعظ کا بڑا اثر ہوا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ ابو عبیدہ اپنے وعظ کو روکو، یہ اپنا وعظ کرتے رہے۔ اچانک انہوں نے ایک چیخ ماری، تھوڑی دیر کے بعد جو انہوں نے اس کی طرف متوجہ ہو کر دیکھا، پتہ چلا تو اس کا انتقال ہو گیا۔ یعنی وعظ کے دوران خوف خدا اور خشیت الہی کا ایسا ان پر اثر ہوا، فرمائے کہ وعظ کے دوران اس کا انتقال ہوا۔ امام بیہقی لکھتے ہیں جب ان کی نماز جنازہ ہوئی، جو راوی نماز جنازہ میں موجود تھے وہ کہتے ہیں ما رأیت بالبصرۃ یوما اکثر باکیا من یومئذ، میں نے اپنی زندگی میں اتنا کسی کو اس دن روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا ان کے جنازے میں لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا۔ جو اللہ کے لیے جان دے دیتا ہے اللہ اسے عزت دے دیتا ہے، جو اللہ کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت اور فرما برداری ڈال دیتا ہے۔ تو بہرحال ایمان کا یہ شعبہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ہمہ وقت صرف اللہ رب العزت کا خوف ہو، مخلوق کا ڈر کسی وقت بھی دل میں نہ آئے، خالق کائنات کا ڈر دل میں موجود ہو۔ ایک بزرگ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران کہیں سے سانپ آ گیا اور وہ سانپ ان کی ازار میں شلوار میں داخل ہو گیا۔ لوگوں میں ایک کھلبلی مچ گئی، شور مچ گیا، سب نے کہا سانپ سانپ۔ بعض نے نمازیں توڑ دی، مسجد سے بھاگنے لگے، یہ اپنی نماز میں ہی تھے، یہاں تک کہ سانپ واپس نکلا اور چلا گیا۔ اطمینان سے نماز مکمل کی۔ کسی نے کہا حضرت آپ کو پتہ نہیں چلا مسجد میں سانپ آیا؟
آپ کی اظہار میں داخل ہو گیا۔ فرمایا سانپ کے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ تھا، خالق کا ڈر دل میں موجود تھا، مخلوق کی طرف توجہ نہیں کی۔ سانپ کے پیدا کرنے کے والے کے ساتھ میرا تعلق تھا، اس لیے سانپ تو مخلوق ہے، یہ اس وقت تک نہیں ڈس سکتی جب تک اس کا پیدا کرنے والا خالق اس کو ڈسنے کا حکم نہیں دے گا۔ تو کہا اس نے مجھے غافل کر دیا، اس لیے میں متوجہ نہیں ہوں۔ حضرت مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ امام ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا۔ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک جانب کی مسجد کی دیوار گر گئی۔ مسجد کے اندر ایک شور سا ہوا کہ دیوار گر گئی، فوراً باہر نکلو کہیں چھت نہ گر جائے اور چھت کے نیچے لوگ دب نہ جائیں۔ نمازی باہر کی طرف بھاگ کے چلے گئے۔ مسلم بن یسار اپنی نماز میں ہی رہے یہاں تک کہ نماز اطمینان سے مکمل کی۔ کسی نے کہا حضرت آپ کو پتہ نہیں چلا دیوار نیچے گر گئی تھی؟ فرمایا اللہ کی قسم مجھے نہیں پتہ چلا۔ تو ایسا تعلق تھا ان لوگوں کا نماز میں، دیواریں گر رہی ہیں، سانپ داخل ہو رہے ہیں، لیکن ان کی توجہ نہیں بکھرتی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ہدی الساری میں لکھا۔ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران کہیں سے بڑھ آ گیا اور اس بڑھ نے متعدد مقامات پر ان کو جسم میں ڈستا رہا، لیکن انہوں نے اپنی نماز نہیں توڑی۔ اطمینان سے جب نماز مکمل کی تو کسی سے کہا دیکھو کوئی چیز مجھے ڈس رہی ہے۔ جب دیکھا گیا تو وہ بڑھ تھا اور اس نے جسم کے متعدد حصوں پر انہیں ڈسا تھا اور سارا جسم ان کا پھول گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی نماز کو اطمینان سے مکمل کیا۔ تو بہرحال ایمان کا یہ شعبہ ہے، انسان جو کام کرے اس وقت یہ توجہ رکھے مجھے میرا اللہ دیکھ رہا۔ آج ہم 5-6 سال کے بچے سے خوف کرتے ہیں، بچہ کمرے میں داخل ہو جائے، اگر موبائل دیکھ رہے ہیں فوراً بند کر دیتے ہیں، کسی کام اور فعل کے اندر ہیں فوراً اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کہیں یہ بچہ مجھے دیکھ نہ لے۔ لیکن خالق کائنات کا ڈر دل میں نہیں آتا کہ مجھے رب العالمین دیکھ رہا ہے جس سے رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ انسان سارے دروازے بند کر دیتا ہے لیکن یہ دل کی کھڑکی بند نہیں ہوتی، یہ دل کی کھڑکی کھلی ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین بندے کو دیکھ رہا ہوتا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے روضۃ الطالبین و نزہۃ المشتاقین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک عورت نے حج کرنے کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا حسن و جمال عطا کیا تھا، تو انہوں نے ایک اونٹ کرائے پر لیا۔ جس شخص کے اونٹ تھے جو کرائے پر دیتا تھا، جب اسے پتہ چلا کہ یہ عورت بھی حج پہ جا رہی ہے، اس کے جانے کا ارادہ تو نہیں تھا لیکن وہ تیار ہو گیا، معاذ اللہ غلط ارادے سے تیار ہو گیا۔ جب یہ قافلہ جانے لگا، رات کو ایک جگہ یہ قافلہ ٹھہرا، جب سارے لوگ سواریوں سے اتر کے آرام کر رہے تھے تو یہ انسان غلط ارادے کے ساتھ اس عورت کے پاس آیا اور اپنے جسم سے اس کے پاؤں کو حرکت دی۔ عورت ایک دم بیدار ہو گئی، اس نے کہا کون ہو؟ تو اس نے جب اپنی خواہش کا اظہار رکھا کہ میں ان سب اونٹوں کا مالک ہوں اور میں اس ارادے سے آیا ہوں، اس نے فوراً آگے سے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ حج کے لیے جا رہے ہو، اللہ کے گھر دیکھنے کے لیے جا رہے ہو اور تمہارے دل میں گناہ کا یہ ارادہ پیدا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کوئی دیکھنے والا نہیں، سب سو چکے ہیں، رات کا اندھیرا چھا چکا ہے، یا میں جاگ رہا ہوں یا تم جاگ رہی ہو، باقی کسی کو نہیں پتا، ہر آنکھ کے سامنے پردہ ہے، ہر آنکھ سوئی ہوئی ہے۔ اس عورت نے کہا کیا رب العالمین کی آنکھوں کے سامنے بھی پردہ ہے؟ کیا خالق کائنات کو بھی نظر نہیں آ رہا؟ بس یہ جملہ کہا اور غیر اختیاری چیخ ماری، وہی انتقال ہو گیا۔ جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، اس کو فوراً خیال ہوتا ہے مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت پیدا ہو جائے انسان کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اور مسلمان کی نشانی کیا ہے؟ مومن کی نشانی ہے اذا سرت کا حسنتوں کا وساعت کا سیئتوں کا فانت مؤمن، جب تمہاری نیکی تمہیں خوش کر دے، گناہ تمہیں پریشان کر دے تو سمجھنا تم مسلمان۔ مسلمان کسے کہتے؟ جس کی نیکی اس کو خوش کرے، اور جب گناہ ہو جائے وہ یوں تڑپے جیسے مچھلی کو پانی سے نکالو، وہ تڑپنے لگ جاتی ہے، بے چین اور بے قرار ہوتی ہے۔ اگر یہ کیفیت ہمارے دلوں میں ہے، اللہ کا شکر ادا کریں ہم مسلمان ہیں، ورنہ صرف ہم نے گویا زبان سے تو کہہ دیا، ہمارے دل میں ایمان کی اصل حقیقت اور ماہیت داخل نہیں ہوئی۔